اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ آیت نمبر 32 یریدون چاہتے ہیں وہ ان یطفئوا کہ بجھا دیں نور اللہ اللہ کے نور کو بافواہہم اپنے منہ کے ساتھ ویأبی اللہ اور انکار کرتا ہے اللہ الا ان یتم نورہ مگر اس بات کا کہ مکمل کرے وہ اپنا نور ولو کرہ الکافرون اگرچہ ناپسند کریں کافر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور دین حق کے ساتھ لیظہرہ تاکہ غالب کر دے وہ اسے علی الدین کلہ تمام دینوں پر ولو کرہ المشرکون اگرچہ ناپسند کریں مشرک۔ یہ ترجمہ تھا۔ اب تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کفار اور غیر مسلموں کے متعلق کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے ذریعے بجھانا چاہتے ہیں، یعنی اس اللہ کے نور سے مراد دین اسلام ہے۔ دین اسلام کو وہ مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے؟ اپنے منہ کے ذریعے، یعنی پروپیگنڈوں کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں تاکہ لوگ دین اسلام سے متنفر ہو جائیں، اور وہ اللہ کے دین کو اس روئے زمین سے ختم کرنا چاہتے ہیں وہ کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہ کے ساتھ۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ انکار کرتا ہے، اللہ نہیں مانتا، وہ نہیں مٹنے دیتا، اور انکار کرتا ہے اللہ مگر اس بات کا کہ پورا کرے گا وہ اپنے نور کو۔ اس بات کا انکار نہیں کہ نور کو پورا کرے گا، اس کے علاوہ وہ انکار کرتا ہے، وہ بجھنے نہیں دے گا، وہ اسلام کو مٹنے نہیں دے گا، وہ اپنے اس نور کو، اس نور ہدایت کو، اس دین حق کو پورا کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو، اگرچہ انہیں ناگوار گزرے۔ اس نے تو یہ دین اسلام بھیجا ہی اس لیے تھا کہ اسے پوری دنیا پہ غالب کرنا تھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ہے جس نے بھیجا اپنا پیغمبر بالہدی، دین ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسے غالب کر دے تمام ادیان پر۔ دنیا میں جتنا مذاہب ہیں وہ سب مذاہب پر اسلام کو غالب کرنا چاہتا ہے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات نہ پسند ہو۔ دیکھیں، دین حق کو، دین اسلام کو مٹانے کی کوشش اور اللہ کے اس نور کو اپنے منہ کے ذریعے بجھانے کی کوشش تو ایسے ہے ان آیات کی روح سے جیسے کوئی سورج کی شعاؤں کو پھونکوں کے ذریعے بجھانا چاہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص کہے میں پھونک ماروں گا اور سورج کی شعاع ختم ہو جائے گی؟ ناممکن ہے۔ تو عین اسی طرح اللہ کے نور میں ایسی تاثیر ہے۔ اللہ کا نور، دین حق ایک ایسا مذہب ہے کہ اس کو مٹانا بھی ناممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ لا یضرہم من خذلہم وفی روایہ من خالفہم، جو ان کی مخالفت کرے گا یا جو ان کی مدد نہیں کرے گا، حمایت نہیں کرے گا، تو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کوئی مخالفت کرتا ہے
کوئی حمایت چھوڑ دیتا ہے، کوئی تعاون نہیں کرتا، ایک طرف ہو جاتا ہے، دین اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اسلام کا پیغام نہ پہنچائے۔ بیت مادرن ولا وبرن، روئے زمین پر کوئی بھی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں رہے گا جس میں اسلام کا پیغام نہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچائے گا، بعز عزیز و ذل ذلیل، چاہے وہ عزیز کی عزت کے ساتھ پہنچائے یا ذلیل کی ذلت کے ساتھ پہنچائے گا ضرور۔ پھر اس کی وضاحت فرمائی آپ نے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اسلام کا پیغام ان تک پہنچا کر ان کو اہل اسلام میں سے بنا لے گا، ان کو توفیق عطا کر دے گا کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں گے، اور اس طرح انہیں عزت اور شرف ملے گا، انہیں مقام اور مرتبہ ملے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان تک دین کا، اسلام کا پیغام تو پہنچے گا لیکن وہ اہل اسلام میں سے نہیں بنیں گے، وہ اس مذہب کو، دین اسلام کو قبول نہیں کریں گے، تو وہ پھر انہیں مسلمانوں کی ماتحتی قبول کرنی پڑے گی۔ یہ ذلت کا معنی ہے۔ تو چاہے عزت والے کی عزت کے ساتھ اسلام کا پیغام پہنچے، یعنی وہ اس کو مان کے عزت اور شرف پائے، یا ذلیل کی ذلت کے ساتھ اسلام کا پیغام پہنچے، یعنی وہ قبول نہ کریں اور مسلمانوں کی ماتحتی میں آ جائیں، تو بہرحال ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچے گا۔ اور یہ بات آج کل تو اس کو سمجھنا آسان ہے، آج کل تو ہر بندہ، انٹرنیٹ کا دور ہے، اسلام کو سرچ کر رہا ہے، اور اسلام کا پیغام تقریباً ہر بندے تک آج پہنچ چکا ہے۔ اور یہ جو آیا حدیث میں کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر غالب رہے گا قیامت کے قرب تک، اب اس میں ایک سوال ہوتا ہے کہ آج کل تو مسلمان غالب نہیں ہیں اور وہ ہر جگہ پس رہے ہیں اور ہر جگہ مغلوب ہیں۔ تو دیکھیں، مسلمان مغلوب ہو سکتے ہیں لیکن اسلام مغلوب نہیں ہے، اسلام غالب ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سچ فرمایا ہے کہ لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، میں نہیں بجھنے دوں گا۔ اسلام غالب ہے، غالب تھا، غالب ہے اور ہمیشہ غالب رہے گا۔ مسلمان چاہے وقتی طور پر مغلوب ہو جائیں اسلام پر صحیح عمل نہ کرنے کی وجہ سے، ورنہ اگر اسلام پر صحیح عمل کریں تو الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کا وعدہ کھڑا ہے قرآن میں کہ اللہ کا گروہ غالب رہے گا۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تم ہی اونچے رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اگر کہیں اسلام سے دوری کی بنا پہ اور اسلام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مسلمان مغلوب ہو جائیں وقتی طور پر کسی دور میں، کسی علاقے میں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اسلام مغلوب نہیں ہے، اسلام غالب ہے۔ کبھی تو حصی طور پر اسلام غالب ہوتا ہے کہ روئے زمین پر اسلام کا اور مسلمانوں کا غلبہ ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں اسلام غالب تھا، مسلمان غالب تھے۔ اور چاہے مانوی طور پر اور دلائل کے اعتبار سے اسلام غالب رہے، دلائل کے اعتبار سے اسلام اب بھی غالب ہے، کوئی بھی مذہب اسلام کا دلائل کے حوالے سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ باقی ہر مذہب میں تحریف ہو چکی ہے اور وہ اپنی اصل صورت میں باقی نہیں رہا، اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ لیکن واحد اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذکر ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے۔ یہ تحریف سے، تبدیلی سے پاک ہے، یہ جیسے آیا تھا اسی اصل شکل میں یہ موجود ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور یہ پھیلتا ہے، اس میں تاثیر ہوتی ہے، اللہ کا نور بجھ نہیں سکتا۔ اس لیے اسلام اب بھی غالب ہے، دلائل کی روح سے غالب ہے،
چاہے مسلمان وقتی طور پر مغلوب ہو جائیں، لیکن بالآخر آخری دور میں پھر مسلمانوں کا بھی عروج آئے گا۔ فرمایا لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ وہ ہے نا ایک شعر کہ نور خدا کفر کی حرکتوں پہ ہے خندہ زن، پھونکوں سے یہ نور یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔